پروگرام کو بڑا مختصر لیکن ان کی باتوں میں کرنے میں سننے میں لطف بھی اتنا آ جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ٹائم کہاں پہنچ گئے. لیکن انشاءاللہ اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے. مختصر سی دعا کریں گے. 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. میں نے اس پروگرام کو ماشاءاللہ شروع سے دیکھا. افراد کے اعتبار سے تو لوگ بڑے تھوڑے سے جماعت کے مہمان بھی ہیں، کیونکہ حضرت نے ماشاءاللہ تفصیل سے اتنے پیارے انداز میں قرآن و سنت کی روشنی اور ذمہ داری سے گفتگو کی ہے. مزید گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے. لیکن چونکہ میرا ایک ادارے سے تعلق ہے، اس ادارے کے ساتھ یہ مساجد بھی الحمدللہ شاخ کے درجے میں ہے. آج کا یہ پروگرام مفتی محمد زبیر صاحب جو آپ کے اس مسجد کے خطیب ہیں، الحمدللہ اس بات میں بے حد مجھے خوشی ہے کہ آج مفتی صاحب نے اس مسجد میں جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا رات دن محنت کر کے 2-2 4-4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کا پیغام الف سے لے کے بالناس تک مکمل کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی خوشی کی بات نہیں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اس خوشی میں مسلسل خوشی میں میرے آنکھوں سے آنسو بھی گرتے رہے کہ اللہ تیری ذات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اور یہ بچہ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے. جامعہ علی المرتضیٰ نصف قانونی میں جو مدرسہ ہے، وہیں پہ اس بچے نے نورانی قاعدے کا الف پڑھا اور وہاں سے قرآن مجید مکمل حفظ یاد کیا اور بڑا بہترین یاد کیا. اس کے بعد مزید آگے چلے، جامعہ شریفیہ سے دورہ حدیث کیا. اس کے بعد دارالافتاء میں بھی بیٹھے حضرات سے ماشاءاللہ مفتی کا مختصر سا یہ دور سے وہ بھی مکمل کیا. اور آج آپ لوگ خوش نصیب ہیں. تعداد تو بڑی تھوڑی ہے لیکن کچھ نہ کچھ افراد تو اس محلے کے ضرور شامل ہوں گے اس پروگرام میں. اور درس قرآن جو سنا ہے لازمی بات ہے کہ یہاں کے نمازیوں نے سنا ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی کہ خدا کا مکمل پیغام آپ تک درس قرآن کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بچہ جس نے الف جامعہ علی المرتضیٰ سے پڑھا، آج اللہ نے اس قابل کر دیا ہے کہ خدا کے پیغام کو مکمل طور پہ اپنے نمازیوں کے سامنے اپنی مسجد کے اندر اور الحمدللہ انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اسی طرح تا حیات قرآن مجید کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے بہت لمبا چوڑا انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس سے چاہتا ہے کروا دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مدارس محلوں میں دیہاتوں میں تو جھونپڑوں کی شکل میں بھی کچے مدارس موجود ہیں. ہم نے جہاں پہ پڑھا وہاں پہ کوئی ایسا انتظام کہ لائٹ بھی نہیں تھی. وہاں پہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید حفظ یاد کیا. ہمارے استادوں نے اللہ ابھی تک حضرت قاری شاہ مسلم صاحب میرے استاد محترم ہیں موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. کئی اساتذہ ایسے ہیں بڑے استادوں میں سے بھی اور حفظ کے استادوں میں سے جو اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سب کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. انہوں نے ایسی محنت کی ہمارے اوپر بغیر کسی طمع اور لالچ کے کہ ایک حرف میں سیدھا کروانے میں ایک ہفتہ بھی خرچ کیا ہے. لیکن الحمدللہ آج
وہ ہمیں جب کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کو خوشی پہنچتی ہے، اور ہم کسی وقت بھی ان کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولتے۔ میرے بڑے بھائی ایک تو قبر میں اتر چکے ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر خرچ بھی کیا، محنت بھی کی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا اعلیٰ باغ بنائے۔ والد صاحب بھی والدہ بھی قبر میں اتر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا اعلیٰ باغ بنائے۔ اور دوسرا بھائی جو میرے سے بڑا وہ بیٹھا سامنے، سادہ سا بھائی اصغر صاحب بیٹھے ہیں۔ میں پڑھنے جاتا تھا، سائیکل پہ مجھے وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ آج ان کا دل ضرور خوش ہو رہا ہوگا۔ ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ اور یہ بچہ، یہ بھتیجا ہے میرا، جو قاری مفتی محمد زبیر صاحب داماد بھی ہے، تو بڑے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ہمیں دنیا کے کاموں میں لگا دے تو ہم کتنی دنیا اکٹھی کر لیتے، اور ان کو کیا اس کا فائدہ ہونا تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ کام تو اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو چنا، اور نبی علیہ السلام نے محنت کر کے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ بالکل اسی کڑی اور اسی لائن میں ہم لوگ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگرچہ ہماری کوئی مناسبت نہیں بنتی، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ بھوکے پیاسے رہ کر پوری زندگی ہم نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی اشاعت میں مسلمانوں کی نسل کے لیے، مسلمانوں کی اولادوں کے لیے ہم کوئی ایسا انتظام کرتے چلے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ کے فضل سے۔ حافظ رحمت اللہ صاحب یہ ہمارے پاس پٹھانوں کا بچہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس پڑھتا تھا، بڑی مشکل سے نورانی قاعدہ سیدھا کروایا۔ آئے دن کبھی جناب میں کہہ دیتا ہوں یہ باتیں، ناراض نہ ہونا اگر بیٹھا ہو تو ادھر صفوں کو پیشاب کر دینا، پھر دھونے، پھر کرنے۔ آج ماشاءاللہ ملک بھر میں یہ اللہ رسول کی تعریفیں کرتا پھر ایسا بہترین قرآن پڑھتا ہے، اتنی بڑی مسجد کا خطیب بن گیا یہ تو ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ مفتی محمد زبیر کا یہ کارنامہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اس بات کی خوشی بہت زیادہ نصیب فرمائے کہ الحمدللہ آج ہمارے گھرانے کے ہر وہ بچہ جو میرے بعد میں پیدا ہوا ہے اس نے ضرور خدا کا قرآن اچھے طریقے سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اکثر حافظ ہیں، علماء ہیں، مفتی بن چکے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم سیدھے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں اور ہمارا علاقہ، ہمارے عزیز و رشتہ دار اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ لگائیں گے اللہ کے فضل سے۔ آج ہمارے گھر کے اندر میں کبھی کبھی گننے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی 30-35 حافظ بچیاں بچے ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، آپ بھی اس بات کا فکر کریں۔ اور ہماری عادت اکثر یہ بن چکی ہے، حفظ کے فضائل سننے کے بعد بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں یا اقرا میں ڈالتے ہیں، اس کو حافظ بنا دیتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ابھی اس کو منزل یاد ہوئی ہے کہ نہیں۔ ہمیں اس کے مستقبل کا اتنا فکر پڑ جاتا ہے، جلدی سے حفظ مکمل کرنے کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ سکول اور کالج میں ڈالنا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کچا حافظ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ساری زندگی بھی اللہ کا قرآن نہیں سناتا مجھ سے، اتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ جب خدا نے قبول کر لیا کسی بچے کو گھر میں سے تو اچھے طریقے سے پوری ذمہ داری سے اس بچے کا قرآن یاد ہونا چاہیے، اس کی تجوید ٹھیک ہونی چاہیے، تجوید کے اصولوں کے مطابق وہ تلاوت کر سکے، اور رمضان کے مہینے میں باشرح ہو کر، جوان ہو کر، باشرح ہو کر، چونکہ بے شرح کے پیچھے اگرچہ مسلمان کتنا ہی کمزور ہو لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا امام شریعت کے بغیر ہو، اس لیے اس بچے کو دین میں ڈال کے رکھو اور استادوں کے ساتھ رابطہ رہے تاکہ اس کی منزل بھی پکی رہے۔ ہر سال مسجد میں یا گھر میں یا بیٹھک میں اللہ کا پورا قرآن سنائے، الف سے شروع کر کے والناس تک پہنچے۔ اس طرح حروف کی حفاظت ہوگی، تلفظ کی حفاظت ہوگی۔ مدارس کے اندر پوری محنت ہو رہی ہے، کہیں پہ تلفظ پہ محنت ہے، کہیں پہ حفظ یاد کروایا جا رہا ہے، کہیں پہ گرامر پہ اس کی پوری ماشاءاللہ گرفت کی جا رہی ہے۔
جیسے مفتی صاحب بھی الحمدللہ استاد محترم ہیں اور بڑی ذمہ داری سے طلباء کو جو ہے کہ عربی گرامر پڑھاتے ہیں، کتب پڑھاتے ہیں، اس اعتبار سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اور ہماری نسلیں خدا کے قرآن کی حفاظت میں لگ جائیں گی تو یہ قرآن تو ایسا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جو بندہ بھی جو چیز بھی اس کی حفاظت میں استعمال ہوگی خدا اس کی بھی حفاظت کر دے گا، اور جو دور رہے گا، حضور نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے، جس سینے کے اندر خدا کے قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اور کتنے لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ آپ کو ہم بتا دیں گے اس زمانے میں جن کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، پرواہی نہیں ہے، زندگیاں گزر رہی ہیں، دعوت و تبلیغ والے ملتے سماج سے کر رہے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ علماء اپنے خطبات کے اندر سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کے بندوں مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ، مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ۔ الحمدللہ مفتی زبیر جیسے اس مسجد میں درس قرآن، اگلی ڈبل ڈی کی مسجد میں درس قرآن شروع ہے، زوہا کی مسجد میں درس قرآن شروع ہے، جامعہ علی کی مرتضیٰ میں درس قرآن شروع ہے۔ 4-5 جگہوں پہ الحمدللہ پوری ذمہ داری سے بغیر کسی طمع اور لالچ کے اس زمانے میں کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتا بغیر کسی طمع کے، اور یہ بچہ الحمدللہ بہترین درس قرآن جہاں جاتا ہے میں رپورٹ لیتا ہوں، ہر انسان سننے والا خوش ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بہت ہی بہترین طریقے سے درس قرآن دیا جا رہا ہے۔ اس کی میرے بھائیوں بات لمبی ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو دین میں لگاؤ، اور پھر ایسا نہیں کہ سرسری حافظ بنا کے ہٹا دو اور پھر بعد میں وہ بے دین بن جائے، الٹا پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ آپ ایسا نہ کریں، دنیا کی تعلیم ضرور سکھائیں اور اس کے مستقبل کا ضرور خیال رکھیں، اس کو کاروبار بھی سکھائیں، اس کو تجارت بھی سکھائیں، اس کو انجینئر بھی بنائیں، اس کو ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور اس میں خدا نے کیا فرمایا ہے یہ بھی معلومات کر کے عمل کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، تباہی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو اس بات پہ توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جن کے بچوں کو بچیوں کو قرآن مجید حفظ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، توجہ رکھو کہ کہیں بھول تو نہیں کیا، استادوں کو چیک کرواؤ، بار بار میں سپارے کی ترتیب بناؤ، ماں باپ سن کے رکھیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ قرآن بھولے گا نہیں۔ آگے علماء میں بڑے مدارس ہیں، عالم فاضل بنانے کی ہمت تو بناؤ، ورنہ علماء کی خدمت میں بیٹھنا اور ان سے تعلق و دوستی رکھنا انشاءاللہ سیدھا راستہ ملتا رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نسلوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کے نمازیوں سے پھر میں عرض کروں گا جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ ایسا خوشی کا موقع ہے کہ یہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اس محلے سے، یا تو آبادی کم ہے، ابھی گھر تو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آباد نہ ہوئے ہوں یا کم ہوئے ہوں، اس لیے میرے دوستو آج یہ ختم قرآن درس قرآن کی انداز میں مکمل ہوا ہے۔ مسجد تو بھری ہوئی ہونی چاہیے تھی، چونکہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ تو بہت لمبی چوڑی محنت کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے، اور لوگ بڑی خوشی مناتے ہیں، لوگ انعام و اکرام دیتے ہیں اپنے اس خطیب کو، اپنے اس درس قرآن والے کو جس نے اتنی محنت کر کے تفاسیر کا مطالعہ کر کے راتوں کو دنوں کو اور جناب آپ کو پورا پیغام خدا کا سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ہمت نہیں ہارنی، چلتے رہنا۔ ہم قبر میں چلے جائیں تو ہمیں محسوس ہو کہ جن کو ہم نے تیار کیا ہے الحمدللہ خدا کو تیرے پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نے بہت کچھ ہمارے لیے مرنے کے بعد رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ پکی باتیں ہیں، کچی باتیں نہیں ہیں، دنیا تو آتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم جامعہ شریف میں داخلہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے، آج بوڑھے ہو کے مرنے کے قریب پہنچ رہے۔ کتنی سی دنیا ہے، خدا مسلسل اپنی نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم کیوں اس کی ناشکری کریں اس رب کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم
بغیر کسی پرواہ کے خدا کے دین کے کام میں لگے رہیں۔ یہ حالات آتے ہیں، ہمارے پر تو کچھ بھی حالات نہیں آئے، صحابہ اکرام کے اوپر کتنے حالات آئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی سمان حیات بھی پڑھنی چاہیے، ان کے حالات بھی پڑھنے چاہیے، کتنی مشقتوں سے علم سیکھا، کتنی مشقتوں سے آگے پھیلایا، کیا کیا رکاوٹیں آئی، کیا کیا قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، صحابہ اکرام نے دی ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہماری تو کچھ بھی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے جان مال کے ساتھ ہماری اولادوں کو، ہمیں مسلمانوں کو سب کو قبول فرمائے۔ جن احباب نے بھی یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہے، بات سنی ہے اور یہاں پہ کسی قسم کے بھی انتظامات میں شامل ہوئے، اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ ملک صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ یہ مساجد بنائی، اور مساجد بنانے کے بعد ہمارے زیر انتظام کر دی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کو چلائیں، اور یقین سمجھو کسی قسم کا بھی کوئی تما لالچ نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ دین کا کام پھیلتا چلا جائے۔ یہ مساجد ہی تو دین کے اڈے ہیں، مدارس ہی تو دین کے اڈے ہیں، اس لیے کفر نے نشانہ کیا ہوا ہے ان مساجد کا، ان مدارس کا، ان علماء کا، کہ یہ ختم ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ان کی موجودگی میں تو ہم کامیاب ہو نہیں سکتے، اور ہوں گے بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پوری قربانی کے ساتھ ہم دین کی اشاعت میں پوری محنت کریں گے، انشاءاللہ کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے ہر اعتبار سے قبول فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے اندر تیرے قرآن کا مکمل درس کے ساتھ یا اللہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، یا اللہ اس نوجوان کی علم میں برکت نصیب فرما، عمر میں برکت نصیب فرما، سامعین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، سامعین کے گھروں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اس محلے میں یہ مسجد ہے جہاں تیرے قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے، تیرے پیغام کو عمدہ طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے، اللہ اس محلے میں برکت نصیب فرما۔ یہاں کے مسلمانوں کو پوری محبت کے ساتھ مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مفتی صاحب کے ساتھ بھرپور طریقے سے دینی کاموں میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مفتی صاحب مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اللہ ان پیاری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، پیارے نبی کی پیاری سنتوں سے دور ہیں، تیرے احکامات ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما، پورے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما، ادھورا پن سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیری ذات نے تو ایمان والوں کو پورے دین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں ادھورے دین کی عادت پڑ چکی ہے، ہر مسلمان تھوڑا سا عمل کر لیتا ہے اس کو کافی سمجھتا ہے۔ اللہ جی تیرے پورے دین کو ہم سمجھیں اور پورے دین پہ عمل کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں ہم سے لغزش ہو جائے، کمزوری ہو جائے، اس پہ توبہ و استغفار کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن احباب نے مل جل کے یہ پروگرام یا اللہ یہاں تک پہنچایا ہے ان سب کو برکتیں نصیب فرما، ملک صاحب کو برکتیں نصیب فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والے احباب کو برکتیں نصیب فرما، یہاں کے نمازیوں کو برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب کے علم عمر میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے ان بچوں نے جو مدرسہ علی کی مرتضیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بچپن میں وہاں سے حفظ کیا، آج بڑے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں نعتیں سنائی ہیں، حضور کی سیرت سنائی ہے، اللہ کی توحید سنائی ہے، صحابہ اکرام کی سیرت سنائی ہے، اللہ ان کے علم میں برکت نصیب فرما۔ یہ سارے کے سارے بچے ہمارے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ جی ہم نے دنیا کو یا اللہ خیر بات کہہ کر تیرے دین کی اشاعت میں لگے ہیں، ہماری یہ فصل تیار ہو رہی ہے، یہ جمال ہو رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تیرے مشن تیرے نبی کے مشن کو آگے چلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یا اللہ
تعمیر میں اور بچوں کے اخراجات میں اور مدرسے کے دیگر یا شعبوں میں کام کرنے والے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں شامل ہیں، اللہ ان سب کو برکتیں نصیب فرما۔ اللہ جو ہماری تعلیم میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے عزیز و اقربا، بہن بھائی، ہمارے اساتذہ، اللہ سب کو برکتیں نصیب فرما۔ بڑے بھائی یہاں موجود ہیں، اللہ صحت میں یا اللہ کاروبار میں رزق میں برکت نصیب فرما، مکمل زندگی یا اللہ اپنے علم کے مطابق یا اللہ انہوں نے دین کے مطابق ہی گزاری ہے، کمی کوتاہی جہاں رہ جائے معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے گھرانے کے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں سب کو یا اللہ ان کی بخشش اور درجات کو بلند فرما۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی اللہ کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے، کہیں کے رہنے والے، ہمارے جاننے والے نہ جاننے والے جو قبروں میں اتر چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا اعلیٰ باغ بنا، تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ ہمارے اساتذہ اکرام جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں، آج ہم جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں اللہ جی اگر ہمیں بھول چوک ہو جائے تب بھی اس کا اجر اور ان کو اس کا اثر پہنچا دے کہ تمہاری بنائی ہوئی نسلیں دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں، صدقہ جاریہ چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ جی ہمارے سب کاموں کا اجر ہمارے اساتذہ کرام کو بھی پہنچا، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان کے علم میں برکت نصیب فرما، اللہ سب کو خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس محلے کے لیے اور اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دھرتی پہ جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو متحد ہو کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ جو تقسیم ہو چکے ہیں یہ تقسیم نقصان دے رہی ہے، یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہو کر اے اللہ کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی اشاعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم دائم فرما، دنیا سے جائیں تو کامل ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، یا اللہ اس کی توفیق نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔